السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کل ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا سود کی حرمت والا۔ سود کی حرمت یہاں تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم نے یہاں سے اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ جو لائن میں نے سٹارٹ والی تھی میں نے پیچھے ایڈ کروا دی تھی، وہ آپ نے پیچھے ایڈ کرنی ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے سود کی حرمت حدیث کی روشنی میں۔ سود کی حرمت حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کم ترین گناہوں کو محارم سے بدکاری کے مترادف قرار دیا گیا۔ محرم رشتہ دار جو ہمارے ہوتے ہیں، اس میں خصوصی ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بھتیجی، ہماری بانجی، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، یہ سارے ہمارے محرم رشتہ دار ہیں۔ ان سے برا کام کرنا گویا کہ جو ہے وہ سود کھانا ایک دونوں برابر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے اور اس پر گواہ بننے اور اس کو لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کوئی بھی جو کھا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو اس پر گواہ بن رہا ہے اور جو اس کو لکھ رہا ہے، ان سب پر لعنت ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء میں آسان لین دین کو فروغ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک وغیرہ کے سودے میں خرید و فروخت میں ادھار اور اضافے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ان میں آپ نے ادھار بھی نہیں کرنا، نہ سونے میں، نہ چاندی میں، نہ گندم میں، نہ جو میں، نہ کھجور میں یا نہ نمک میں۔ یہ 6 مصنوعات ایسی ہیں جن کے ریٹ آج کچھ ہو رہے ہیں، کل کچھ ہو رہے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ادھار بھی نہیں اس کے اندر کرنا، نقصان ہو سکتا ہے، یا جو ہے وہ دکاندار کا نقصان ہو سکتا ہے، یا خرید والے کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ان پر ادھار بھی نہیں کرنا۔ اگر یہی اضافہ جنس پر ہو جس میں مقروض قرض خواہ سے لی ہوئی جنس سے زیادہ یا بہتر واپس کرتا ہے اور اسے واپس جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دیتا ہے، تو یہ سود جو ہے وہ ربا النسیہ کہلائے گا۔ ربا النسیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، بہت بڑے ان کے پیٹ تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ سانپ ان کے پیٹوں سے باہر دکھائی دے رہے تھے، یہ عذاب ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی اب میں نے پیچھے آپ کو ایڈ کروا دی تھی، یہ ڈیڈ لائن۔ آگے ہے سود کے نقصانات۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا اور پھر اس سے اپنا سود اتارے گا، یا خودکشی کر لیتا ہے، تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے ویسے ہی۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے، یہ نقصانات ہیں سارے۔ نفع کمانے کی جائز صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی ہے کہ تجارت، آپ ایک چیز فروخت کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنی کی چیز فروخت کر رہا ہوں، اس کو بتا کر، تو وہ جائز ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی کپڑا سیل کرتے ہیں،
ہم پیچھے سے جو ہے وہ 1000 کا سوٹ لے کے آتے ہیں، آگے سے ہم 1100 کا 1200 کا سیل کرتے ہیں، اپنے ہی پرافٹ رکھتے ہیں، تو جو یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کو قرض دے کر، قرض کے اوپر جو ہے وہ سود ہوتا ہے، قرض کے اوپر سود ہوتا ہے، قرض دے کے اس سے اضافی منافع ہے نا، یہ سود کے ضمن میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت ہے۔ سچے اور ایماندار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے اللہ کے نبی بھی تجارت کرتے تھے، تو یہ بہت ہی بہترین جو ہے وہ نفع کمانے کی جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ قرض حسنہ کی فضیلت۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت و مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے، جتنا قرض دیا اتنے ہی پیسے لینے، بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ صدقہ کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہاں پر صدقہ اور نیکی میں فرق، یہ ہیڈنگ بنا لیں آپ۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں کیے جاتے، جبکہ قرض حسنہ میں پیسے واپس لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو 18 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یا طرز عمل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں، پھر صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا طرز عمل۔ ہماری ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں، ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ تو آج کا لیسن بیٹا ہمارا یہاں تک ہی ہے۔ آپ نے اچھی طرح ہیڈنگ بنا کر اس کو پورے لیسن کو یاد کرنا ہے۔ کل ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔